چھٹی بات ہے ہوس اور محبت کا فرق سمجھنا ہے. لو اور لسٹ آر ناٹ دا سیم تھنگس. بہت سے لوگوں کا دعوی محبت دلیل ہوس ہے، محبت نہیں ہے. محبت کیا ہے اور ہوس کیا ہے؟ لسٹ اور لو میں فرق ہے. اس رشتے کو جو رفت عطا ہوتی ہے، اس رشتے کو جو پاکیزگی اور بلندی عطا ہوتی ہے، اور جو خوبصورتی عطا ہوتی ہے، اور جو گہرائی عطا ہوتی ہے، وہ محبت اور ذوق محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مطلب کیسے پتہ لگے گا کہ مجھے کسی سے محبت ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، دنیا میں 40-50 لوگوں کو کہہ چکے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن اصل میں کس سے محبت ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اتنے لوگوں کو کہہ چکے ہیں اور سب کو یہ جتاتے رہتے ہیں کہ آپ سے مجھے سب سے زیادہ ہے، لیکن اب خود بھی بھول گئے ہیں کہ کس سے اصل میں مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. یہ کیسے پتہ لگے گا مجھے؟ مطلب کیا مجھے واقعی محبت ہے؟ اس کے کچھ اس کا کرائٹیریا ہے. کرائٹیریا یہ ہے، وہ انسان جس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتا ہوں میں، اس سے مجھے محبت ہے. محبت کا پہلا کہہ لیجیے انڈیکیٹر، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ مقدم رکھتا ہوں. محبت کا دوسرا انڈیکیٹر، جس کی یاد یا جس کی فکر دل سے نکلنے نہیں پاتی، اس سے مجھے محبت ہے. محبت کا دوسرا انڈیکیٹر. بلکہ دوسرے کو پہلا کر لیں، اصل میں دوسرا جو ہے وہ اصل میں پہلا ہے. یعنی پہلا یہ ہے کہ جس کی یاد اور جس کی فکر دل سے نہیں نکل پاتی، اس سے مجھے محبت ہے. دوسری بات یہ کہ جس کی ضرورت اپنی ضرورت سے، یعنی میں اس کی نیڈ کو اپنی نیڈ پہ پریفر کرتا ہوں، فوقیت دیتا ہوں. اس سے بھی اوپر کا درجہ، اس کی خواہش کو اپنی ضرورت پر فوقیت دیتا ہوں. پہلا مرحلہ تھا اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ فوقیت دیتا ہوں. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اپنی خواہش کو اس کی ضرورت پہ فوقیت دے رہا ہوں جس سے دعوی محبت کر رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرق ہے نا یہ. یعنی میری خواہش ہے کہ مجھے پانی ملے، اس کی خواہش ہے کہ چلیں باہر ایک ٹہل کے آتے ہیں، تو پانی بعد میں پیوں، ٹہلا کے پہلے لاؤں، یا جو بھی کوئی ایسی چیز. تو لیکن اب زندگی ایسی ہو گئی ہے نا کہ یہ باہر ٹہل کے آنے کو اپنی ضرورت، غیر مادی ضرورت ہے. جوتے خریدنے کا شوق ٹہلنے سے زیادہ ہوا ہے، جس کے لیے جوتے استعمال ہونے تھے. مطلب تم نے اتنے جوتے پہنے، تمہارے پاس اتنے جوتے ہیں، تم اتنا چلتے تو ہو نہیں. مطلب کتنا چلو گے تو ایک جوتا گھس کے ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا گھس کے ختم ہو جائے گا، پھر تیسرا گھس کے ختم ہو جائے گا. تو تم 7واں جوتا خرید رہے ہو، تو یہاں سے لندن تک پیدل جاؤ گے کیا؟ مطلب رخ تو اسی طرف ہے تمہارا، لیکن جاؤ گے کیا مطلب اس جوتے میں؟ کیا بالکل ہی کیا ہوگا تمہارا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سوچیں نا کہ جب مادی ضروریات کا احساس اور پریشانی زیادہ ہوتی ہے نا، تو جوتے خریدنے کا شوق چلنے پہ حاوی رہتا ہے. جتنے میرے پاس جوتے ہیں اتنے قدم بڑھانے کی لگن نہیں ہے. مسئلہ یا نہیں ہے؟ تو لو اور لسٹ میں، اب لو اور لسٹ جو میں نے اس میں فرق بیان کیا، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم جانوں، پھر اس کی خواہش کو اپنی ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ معمولی بات نہیں. اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں نا، تو وہ انسان جو ایسا کرنے پہ قادر ہے، وہ محبت کرتا ہے، ہوس کا پجاری نہیں. ہوس نہیں ہے اس کے اندر. یہ بہت اہم بات ہے، بہت نازک بات ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن تکلیف دہ اللہ کا احسان ہے. تکلیف دہ مشاہدہ ہے، تجربہ نہیں ہے، جو اللہ کا بہت احسان ہے، لیکن ہے تکلیف دہ بات. مطلب میں دکھ کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں
میں بلا مبالغہ ہزاروں کاؤنسلنگ سیشنز میں نے مطلب کئی گھنٹوں پر مشتمل میں نے کیے ہوں گے اپنی زندگی میں. ہزاروں بہت سیف فگر ہے, ممکن ہے تعداد لاکھوں میں ہو, جس کا اللہ ہی کو پتا ہو, مجھے نہ پتا ہو, جس میں انسانوں نے اپنی پوری زندگی کھول کے بیان کر دی ہے. اور اس میں مجھے ایک بات سنائی دی بہت سے لوگوں, بہت سی عورتوں سے بھی, بہت سے مردوں سے بھی. ایک بات میں نے اس گفتگو میں سمجھی, مطلب مجھے انہوں نے کمیونیکیٹ کی, یعنی وہ بات مجھے کمیونیکیٹ ہوئی. وہ بات اب میں بہت تکلیف کے ساتھ آپ کو بیان کر رہا ہوں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے جو شادی کے بندھن میں جڑے ہوئے ہیں, رشتہ ہے تعلق نہیں ہے, اس کی وجہ سے نقصان کیا ہے, ان کو یہ مستقل احساس ہے کہ اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے, اس نے مجھے صرف مطلب میں اس کی ضرورت ہوں, اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے. اس سطح پر, اور یہ بہت تکلیف دہ احساس, بہت تکلیف. اگر دو دوستوں میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے نا کہ تم میرے پاس اس لیے ملنے آئے ہو نا, اس لیے کہ تمہارا کوئی کام ہے, نہیں تو تم میرے پاس کبھی ملنے ہی نہیں آتے. آج تم نے اپنے مسئلے کی وجہ سے فون کیا نا, تم پھنس گئے تھے, تمہیں میرا کام پڑا تو تم فون کر رہے ہو نا, نہیں تو تمہیں کون سا. ہاں اچھا اب میں سمجھا, تم دوست لاہور میں بیٹھا ہے, آپ نے فون کیا, پھر اسے پتا لگا اچھا یہ 4 سال بعد اس نے فون کیا, اس لیے کہ ابھی لاہور تمہیں جانا تھا اس لیے فون کیا نا. میں تم لاہور آ رہے ہو تو تمہیں کمپنی چاہیے, تمہیں تھوڑا سا فیسلٹی, کچھ تمہیں کچھ لاجسٹکس میں کچھ ہیلپ ہو جائے. اگر دوست کے دل میں یہ گمان آ جائے, بہت ہی تکلیف دہ بات ہے, بہت ہی تکلیف دہ بات. اللہ ہم سب کے رشتوں کے اندر پاکیزگی کو بحال کر دے. رب کریم ہمارے نفس کے کھوٹ کو اپنی قدرت سے ٹھیک کرے, ہماری آلودگیوں کو, ہمیں آلودگیوں سے صاف کرے, ہمارا تزکیہ کرے, اور ہم اس کو پسند آ جائیں, وہ ہمیں پسند آ جائے, ہم ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں, ہمارا تعلق ضرورت کی سطح پر گرنے نہ پائے, اس سے اوپر رہے. ضرورت بھی پوری کریں, ضرورت بھی ایک دوسرے کی احساس کریں, لیکن ضرورت بہت. تو یہ جو بات ہے نا, جو میں بات عرض کر رہا ہوں, یہ بہت اوپر ہے, اس کو مطلب سمجھنا ہوگا. ابھی تو وہ یعنی وہ حوث اور محبت جو ہے نا اس میں, یعنی اچھا محبت کی کچھ اور اوصاف ہیں. یعنی محبت جو ہے وہ ہمارے مزاج میں ایک خوبصورتی پیدا کرتی ہے, جس کی کچھ انڈیکیٹرز ہیں. اس کا ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ وہ محبوب کی عزت اپنے لیے واجب کر لیتا ہے, اس کا دل نہ ٹوٹے, اس کو برا نہ لگے, اس کی عزت کرنا. جس سے آپ کو محبت ہے اس کی آپ عزت کریں گے, جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور عزت نہیں کر پاتے. اس کا طریقہ یہ کہ اس سے پوچھیں کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی تمہاری عزت کرتا ہے, یا یہ عورت تمہاری عزت کرتی ہے. اگر وہ کہیں کہ یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, عزت نہیں کرتے, یہ مسئلہ ہے. عزت کریں. تو عزت جو ہے یعنی محبت کے اندر 2-3 چیزیں, یعنی قربانی دے سکنا, یہ محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. قربانی جو ورڈ ہے آپ دیکھیں نا کتنا خوبصورت, قرب آنا, مجھے قرب حاصل ہو جائے, قربانی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ قربانی کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ہر انفاق اسی خالص نیت کے ساتھ کریں کہ ہمیں اس کا قرب حاصل ہو, اور اپنے بیوی, اپنے دوست, اپنے بھائی, اپنی بہن, اپنی والدین, اپنے بچوں کے لیے بھی جو بھی قربانی کریں وہ ایک اخلاص نیت کے ساتھ ہو. تو اب اخلاص نیت کے ساتھ جو قربانی ہے اس کے اندر بھی 1-2 باتیں سمجھ لیں. آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے, آپ اس کو سوچتے نہیں ہیں. یعنی اب پہلے اس کو ایک بات اور سمجھیں, یہ بھی ایک اور کوشچن ہے, اس کا جواب نہیں دیجیے گا, صرف سوچنے کے لیے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے اپنے اسپاؤس کے لیے کتنا سیکریفائس کیا ہے, یہ سوال میں آپ سے کروں, تو آپ کے لیے یہ جواب دینا کتنا آسان ہے, اور کتنی سیکریفائسز آپ ٹھک 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 لسٹ بنا کے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیسا نہیں ہونا چاہیے؟ سیکریفائس تو آپ نے کیا ہو, لیکن سیکریفائسز یاد نہ رکھتے ہو.
مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب کبھی اس کے خاطر، تمہاری خاطر دیکھو میں نے یہ کیا تھا، تمہاری خاطر میں نے وہ کیا تھا، میں اپنے پاس لسٹ مینٹین کر رہا ہوں، جب ہمیں اس کی خاطر دی ہوئی قربانی یاد رہتی ہے تو وہ ستاتی بہت ہے. بہت سے لوگوں کو، میں اتنے سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بلکہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. ایک کپل تھا جو بہت خوش تھا، 49 ایئرز اس کی شادی کو ہو گئے تھے. 49 ایئرز، نانی نانا دادی دادا بن چکا تھا، بڑھاپے میں تھے وہ. پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا بڑھاپے میں. اب آپ سوچیں، بڑے خوش تھے اپنی زندگی میں. یہ تو مجھے بعد میں پتا لگا جب میں نے انالیسس کیا کہ ہوا کیا ان کے ساتھ. یہ 49 ایئرز کی عمر میں ڈائیورس کیا ان دونوں نے ایک دوسرے کو، نانی نانا دادی دادا بننے کے بعد. ہوا کیا کہ ڈائیورس سے 1 سال پہلے ان دونوں کو یہ خیال آیا کہ میں نے اس کے لیے اتنی قربانیاں دی، اور انہوں نے بتانا شروع کر دیا. اس سے پہلے یعنی زندگی سیٹ تھی نا، بھولے ہوئے تھے، کچھ یاد ہی نہیں میں نے اس کے لیے کیا کیا، اس نے میرے لیے کیا کیا. ابھی ایک پرابلم یہ ہے کہ کہیں یعنی ہر بندے کو جو رائٹس کانشیسنس ہے نا، یہ نفسیاتی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے. اوبلیگیشنز کانشیسنس جو ہے وہ نفسیاتی صحت کا ضامن ہے. یعنی اللہ مجھے فرض شناسی والا ایک مطلب شعور عطا کرے نا، مطلب فرض کو پہچاننا، میری کیا ذمہ داری ہے، میرا کیا فرض ہے، میں اس کو پہچانوں. اب وہ ہوا کیا کہ اس کو یہ لگا کہ اچھا تو میں قربانی دیتی رہی ہوں. دونوں کو یہ لگا، دونوں لڑ پڑے، کولیپس ہو گیا، ختم. دونوں ایک دوسرے مطلب بڑا تکلیف دہ تھا دونوں کا جنازہ، لیکن ایئر دونوں کا انتقال ہو گیا. اولاد کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم اس کے یہاں جاتے ہو تو میں تم سے نہیں بات کروں گی، تم اس کے یہاں تو میں اس سے. عجیب و غریب اولاد پریشان ہو گئے. And this is the real story. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بعد میں نے انالیسس کیا ہوا کیا ان کے ساتھ. تو اب 2-3 باتیں ہیں. محبت کی پہچان کیا ہے؟ فکر کا رہنا، اس کی یاد دل سے غافل نہ ہو، ٹھیک ہے. دوسری بات، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر فوقیت دوں. تیسری بات، اس کی خواہش کو اپنی ضرورت سے زیادہ اہم جانوں. ٹھیک ہے، کسی وجہ سے خواہش پوری نہیں کر رہا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو سمجھوں اور جانوں تو، اہمیت تو دو. پھر اس کے بعد کی بات، اس کے لیے قربانی دینا میرے لیے آسان ہو. قربانی اگر دی ہے تو اس کو یاد نہ رکھوں، اور اگر یاد آ بھی گئی ہے تو جتاؤں نہیں. ہر وہ قربانی جس کو آپ جتا چکے ہیں، وہ قربانی ختم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. اسے کاؤنٹ نہیں کیا کریں صرف مطلب. اور قربانی ہوتی کیا ہے؟ قربانی وہ چیز ہے جس کی کاؤنٹنگ میرے ہاتھ میں نہ رہے، اس کے ہاتھ میں رہے. یعنی اس کو کاؤنٹ کرنے کی ذمہ داری میری ہے ہی نہیں. آپ نے اگر کسی کے ساتھ کچھ بھلا کر دیا تو اس کا فائدہ مطلب ملے گا آپ کو، اس پہ کوئی شک کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر آپ اپنے پاس کہیں نوٹ نہیں بھی کر سکے، بھول گئے، تو وہ ذات تو بھولنے والی نہیں ہے، آپ کو کمپنسیٹ کرے گی. ایک اور بات بھی ہے، بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے. اور پھر میں ان کی پوری زندگی سنتا ہوں اور مجھے سمجھ آتا ہے واقعی اس کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. اور میں کہتا ہوں ہاں واقعی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ واقعی برا ہو رہا ہے. لیکن پھر ایک اور بات آپ کو سمجھنی ہوگی. دیکھیے، جو بھی زیادتی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے نا، اس کا کوئی کمپنسیشن پیکج اس دنیا میں بھی آپ کو ملا ہوا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ دنیا میں ملے گا. You have already got it. آپ already you are enjoying the compensation package. وہ اللہ کی میزان عدل اس کو ایڈجسٹ کر چکی ہے کہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ زیادتی ہوتی ہے تو ہمیں نظر آتی ہے، اس کا کمپنسیشن پیکج ہمیں نظر نہیں آتا نا، کیونکہ اس کے اوپر لکھا نہیں ہوتا. سر
وہ جو بدتمیز سے آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی نا، یہ جو آپ کو صحت ملی ہے اور یہ ملا ہے، یہ اس وجہ سے ملا کیونکہ وہ آدمی بہت بدتمیز آپ کی زندگی میں آ گیا تھا، اس کے اللہ نے کمپنسیشن کے طور پر آپ کو یہ چیز عطا کر دی، آپ کو یہ چیز عطا کر دی کمپنسیشن کے طور پر. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر وہ العادل ہے تو پھر ریلیکس ہو جائے نا، مطلب پھر کر دے گا نا عدل، بس کر دے گا انشاءاللہ. تو یہ جو قربانی ہے، درگزر ہے، اپنی قربانی کا ذکر نہ کرنا ہے، احسان نہ جتانا ہے، بلکہ احسان کو احسان نہیں سمجھنا ہے. مطلب اگر آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہے تو یہ احسان نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہم نے کیا، ہم تو بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں پتا ہے تمہارے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں، تمہاری فیس پتا ہے تمہیں کتنی، ابھی داخلہ تمہارا کرایا، تمہیں پتا ہے میں نے کتنے کا پے آرڈر بنوایا تھا، اس کو پے آرڈر واٹس ایپ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر یہ خرچ کیا ہے. اللہ مال دے، مال کی محبت نہ دے. مال کی محبت کیسے پتہ لگتی ہے؟ جب وہ چھنتا ہے نا تو اس کا غم نہیں ہوتا. تو اللہ کرے کہ ہم، مطلب کیونکہ مال کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے نا، آپ جتاتے ہیں تم نے یہ چیز اتنے کی کری، یہ چیز مطلب اوپر ہو جائیں. اللہ کرے کہ یہ ہمیں سمجھ آ جائے نا. تو محبت اور ہوس جو ہے نا، ہوس چیزوں کی بھی ہوتی ہے. تو بہت اس میں اسی طرح عزت دینا، محبت کے اندر عزت دینا، اس کی تکریم کرتے ہیں، اس کے احساسات کی قدر کرتے ہیں، اس کے احساسات کو نازک سمجھتے ہیں، اس کو ایک وہ مجروح نہ ہو، ہرٹ نہ ہو، میرا محبوب ہرٹ نہ ہو، اور پھر اس کی درگزر کرتے ہیں. جو میرا محبوب ہے اس کو یعنی جس انسان سے دعوی محبت ہے اس کو درگزر، یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں نا کہ دنیا میں وہ آدمی جس کو آپ بغیر کسی مفاد کے درگزر کرنا آپ کے لیے آسان ہے، اس سے آپ کو محبت ہے. یعنی اس کی کسی بات کو آپ درگزر کرتے ہیں. دیکھیں باس کی باتوں کو درگزر تو کسی وجہ سے کرنا ہے نا، کلائنٹ کی باتوں کو بھی، کلائنٹ کے بہت ہی فضول قسم کے مطالبات کو بس آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، نائس ٹو سی یو جی، سو جی مائی پلیجر. وہ تو چلیں، وہ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ آسان کرے. لیکن وہ انسان جس کی حماقتوں یا جس کی نادانیوں اور جس کی زیادتیوں کو یا جس کی غلطیوں کو درگزر کرنا بغیر کسی مفاد کے، میرا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، میں ویسے ہی درگزر کر رہا ہوں. اور درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے ریکال نہیں کروں، میں اس کو سوچوں نہیں، میں اس پہ ریگریٹ نہیں کروں کہ میں نے درگزر کیوں کر دیا. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سب محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. وہ بہت خوبصورت ایک اور شعر مجھے ابھی یاد آیا، محبت کا آسان سا تجربہ ہوا ہے بڑی مشکلوں سے ہمیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم نے ہمارا ذوق محبت، ہمارا وہ جوہر تعلق یا شعور تعلق اور شعور وہ سب ہمارا ناس کر دیا. مطلب ہم اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے، اپنے حقوق کے پیچھے بھاگنے، اپنی کچھ عجیب سی اورینٹیشن ہماری ہوئی ہے جس سے زندگی دشوار ہو گئی ہے. تو اللہ آسان کرے. آخری بات، ہوپ اور ایکسپیکٹیشنز. اپنے شریک حیات سے نا امید ہوئے بغیر